اب جو تاریخ کہتی ہے وفات پیغمبر کے بعد لوگ گھر میں گھس گئے. میں آؤں گا دھیرے دھیرے، آج تو بس اشارہ ہے اس موضوع کے تحت. لوگ گھر میں گھس گئے، آگے گلے میں رسی کا پھندا ہے، ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے دھکیلتا ہوا. سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ بولیے، سمجھ میں آئے گی؟ دیکھیے، ہم لوگ چونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے اس لیے سب سنتے چلے آئے، مانتے چلے آئے. لیکن ایک نیا آدمی اگر دونوں چیز پڑھے کہ صاحب اتنی طاقت کے 32 ٹن کا دروازہ ہاتھ پہ اٹھا لیا، پوری فوج اس پر سے گزر گئی، پیر زمین پر نہیں، اس کی سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ صاحب اس تو ممکن نہیں ہے کہ ایسے آدمی گلے میں خالی گھور دیں تو آدمی وہیں بے ہوش ہو جائے. ہے یا نہیں ہے؟ مولا ہم کیا جواب دیں پبلک کو؟ یہ کیوں برداشت کر لیا آپ نے ان لوگوں کو اس طرح سے؟ ہم کیا کہیں ان کو؟ عجب نہیں مولا جواب دیں، دیکھتے رہو سمجھ میں آئے گا. اب ہم نے کیا دیکھا؟ مولا کائنات پہ گلے میں رسی ڈالی گئی، ٹھیک، لے کے چلے تو گھر تو ملا ہی ہوا ہے نا مسجد سے، بہت دور تو جانا نہیں ہے، نکلے پہنچ گئے. جیسے ہی یہ لوگ مولا کو لے کے اس طرح نکلے، دیکھیے ایک ہوتا ہے آپ کی زبان میں کہوں آئی وٹنس، ہم لوگ 1400 سال کے بعد بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کتاب، تو یا تو یہ خیبر والی بات صحیح یا گلے میں رسی والی بات صحیح، ہم بحث کر سکتے ہیں نا. لیکن جس کی آنکھ نے دونوں منظر خود دیکھا ہو وہ کہاں جائے؟ ہمارے لیے تو آسان ہے یار، یا تو یا صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے دونوں غلط ہو، ہم کر سکتے ہیں نا. لیکن جس نے واقعی دیکھا ہے وہ کیسے کہہ دے غلط ہے؟ مولا یہ کیا چکر ہے؟ یہ آپ نے کیوں برداشت کیا؟ کہ دیکھتے رہو. روایت کہتی ہے، اب سنیے میرا مولا کیا تھا. روایت کہتی ہے لے کے چلے، جیسے ہی گھر سے نکلے تب تک ایک یہودی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. دوسرا ساتھی اس کا تھا، وہ بھی یہودی تھا. کہنے لگا کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لیا تم نے؟ کہا ہاں. کہا یہ اچانک کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں خیبر کا یہودی تھا، میں خیبر کا یہودی ہوں. کہ میں نے دیکھا اس آدمی کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے، میں نے دیکھا اس آدمی کے ہاتھ سے پوری فوج گزر گئی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آدمی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. میں تو سوچ کے پڑی کہ کہاں وہ طاقت اور کہاں یہ مجبوری یا صبر. مجبوری کا لفظ نہ کہا جائے. میں نے بہت غور کیا، ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں. جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں. عجب نہیں مولا مسکرا کے جواب دے، سمجھ میں آیا تمہارے کہ میں نے کیوں گلے میں رسی کا؟ اگر ایک بھی انسان ہدایت پا سکتا ہے میں گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہوں. یہ ہے مزاج. اور یہ ایک علی کی بات نہیں ہے، حسن کا مزاج بھی یہی ہے، حسین کا مزاج بھی یہی ہے، چوتھے امام کا مزاج بھی بولیے یہی ہے، چھٹے امام کا مزاج بھی یہی ہے، ہمارے سارے اماموں کا مزاج بھی یہی ہے. کل آپ کے یہاں پتہ نہیں، کل ہی تو اس میں اتنے زیادہ گھوم گھوم کے پڑھنے بھول جاتے ہیں کہاں کیا پڑھا تھا. کل غالباً آپ ہی کے ہاں میں نے نقل کیا نا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مزاج بھی بولیے وہی ہے. سنیں گے آپ؟ برداشت کریں گے آپ؟ بابا ہاں میرا مہر کیا ہوگا؟ اسرار الشہادہ میں یہ روایت ہے. بابا میرا مہر کیا ہوگا؟ جو کہو. بابا مجھ کو مال نہیں چاہیے، مجھ کو دولت نہیں چاہیے. کب پھر؟ کب بابا مجھ کو صرف اتنا حق مل جائے کہ کل کو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں. اور ادھر بی بی کی زبان سے فقرہ نکلا،
ادھر جبرائیل امین قبالہ لے کے نازل ہوئے، یا رسول اللہ خدا ضمانت لیتا ہے کہ کل کو فاطمہ زہرا کو اس بات کا حق ہوگا کہ جس کی چاہے شفاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ اب مگر آئیے وہ فاطمہ، کل بھی عرض کیا نا کہ اسما آئیں تو دیکھا چادر سر سے پیر تک لپٹی ہوئی ہے بی بی، پالنے والے میرے بابا کی امت کو بخش دے، یہ مزاج ہے نا۔ اب اس کو آپ کہیے نا بیوقوف تھے، پاگل تھے، یا یہ کہیے کہ صاحب جو ہے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ جس فاطمہ کو نجات کا ذریعہ بنایا جا سکتا تھا، جس فاطمہ کو بخشش کا سہارا بنایا جا سکتا تھا، اس فاطمہ کے دروازے پر آگ بولیے، اس فاطمہ کے دروازے پر لکڑی۔ اور ایک بات میں کہوں، اس کو نوٹ کر لیے، کل بھی میں نے ایک داستان سنائی تھی، آج بھی سن لیجیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی طرف جتنی آپ کی عقیدت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی اہل بیت اور اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں نا امام زمانہ آپ کی طرف توجہ کریں، فاطمہ سے عقیدت بڑھائی۔ میں ایک داستان آپ کو سناتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، 2-4 منٹ مصائب اور ختم و دعا۔ قدیم زمانوں میں ہوتا تھا، بمبئی میں بھی رہا ہوگا، شاید دیکھا ہوگا آپ نے، ادھر مغل مسجد کے پاس ہے، حمام ہوتے تھے، ہے نا، تو لوگ جاتے تھے، گرم پانی وغیرہ وہاں رہتا تھا، گھروں میں اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا قدیم زمانوں میں، تو وہ حمام جو ہوتے تھے وہاں لوگ جا کے نہا کے آتے تھے، تو وہ بھی ایک جاب تھی، وہاں لوگ ہوتے تھے، مالش کرنے والا ہے تو وہ کیسا لگانے والا ہے، میل چھڑانے والا ہے، ویسے ہی ایک بندہ خدا کیسا کش ہے، یعنی حمام میں لوگوں کی میل چھوڑاتا ہے، کیا اوقات اس کی ہے نا، لیکن عشق پر تو کسی کی اجارہ داری نہیں ہے نا۔ ایسا محب اہل بیت ہے کہ مصائب اہل بیت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ کوئی حاکم بادشاہ تھا، کیا تھا، وہ آ گیا حمام نہانے کے لیے، کچھ ایسے ہی ہوا، یہ اپنا وہ مالش کرتے کرتے اس کے زبان سے نکل گیا کچھ۔ اب جب زبان سے نکل گیا تو بادشاہ نے حکم دیا، خوب مارا گیا، یہاں تک کہ دانت وانت بھی روایت کہتی ہے ٹوٹ گئے۔ آخر کار جو ہے یہ ہوا کہ مار دو اس کو۔ وزیر کچھ سمجھدار تھا، اس نے کہا صاحب یہ تو خود ہی کچھ دیر میں مر جائے گا، بلا وجہ آپ کیوں اس کا قتل اپنے ذمے لیتے ہیں، قتل کا چھوڑیے جانے دیجیے۔ اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا کہیں باہر۔ اس کا بیان ہے کہ میں پڑا تھا، دانت تک ٹوٹ گئے تھے کہ اچانک مجھ کو لگا جیسے پشت میری کسی نے ہاتھ رکھا، یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ گھر اپنے بیوی بچوں کے آذوقے کا انتظام کرو۔ سمجھ میں آیا میرے بھائیو؟ چاہتے ہو کہ اماموں کی توجہ اگر ہمارے آپ کے اوپر ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے، جتنی عقیدت آپ کی جناب فاطمہ سے بڑھتی جائے گی، اتنی ہی اہل بیت کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ فاطمہ زہرا، بس 2-3 جملے سن لیجئے، کل سے پھر واپس آؤں گا۔ آج آئے جس بی بی کا اتنا معاملہ ہے، اتنا چاہتی ہیں۔ ایک بات کہوں میں آپ کو، رک جائیے، اس مجمع میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہے فاطمہ سے خون کا، یعنی سید ہیں، یعنی اولاد ہیں۔ انصاف سے بتائیے، اگر اولاد نہیں روئے گی، چیخے گی ماں کے غم میں، تو کون روئے گا؟ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کا تعلق تو فاطمہ سے نہیں ہے، لیکن دعوے دار ہیں کہ ہم محب فاطمہ ہیں۔ وہ لوگ سن لیں، جتنا اپنی ماں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتی، فاطمہ زہرا تمہارے ساتھ کرے گی۔ انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں اس کو نقل کروں گا کہ قیامت میں کس طرح فاطمہ تمہارے کام آنے والی ہے انشاءاللہ۔ بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ روایت کہتی یہ لوگ آئے دروازے پر، دق الباب کیا، آئیں، کیا ہے؟ علی کو بھیجیے، کہ علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔
فرماتی ہیں کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ایک شخص کہتا وَإِن ہوا کریں، اور میرے بھائیوں صرف کہا نہیں، روایت کہتی ہے کہ گھر میں آگ لگا دی گئی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے، زور سے اتنے پیروں سے دھکا مارتا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پر لگا۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ۔ بس میں یہی ختم کر دیتا ہوں، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، ایک بہت بڑے عالم کا مرثیہ ہے، اس کا ایک شعر ہے، اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے یہ شعر نہیں کہہ سکتے۔ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ کیا بتاؤں تم لوگوں کو کہ کیل کا قصہ کیا ہے؟ ارے اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دسائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ، ان لوگوں نے کچھ دیر تک دبائے رکھا، وہ کیل فاطمہ زہرا کے سینے میں تھا۔